علیکم، خوش رہیے، آباد رہیے۔ دل کے افسانے میں ہم گھونگھٹ سٹوری لے کر آئے ہیں اور ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئے گی۔ آج وہ بہت خوش ہے، اسد جس کا انتظار ہوتا ہے وہ دن آ گیا، اس کی خوشی دیکھنے والی ہے اور وہ بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ صدیقہ بھی آج بہت خوش ہے، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ جس کو حاصل کرنے کا سوچ لوں، ٹھان لوں، حاصل کرتی ہوں اور وہ صرف میرا ہوتا ہے۔ صدیقہ عروسہ کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اونچی اڑان کا شوق رکھنے والے اکثر نیچے ہی گرتے ہیں، کہکا لگایا زور سے، جس کی کوئی حد نہیں۔ عروسہ ابھی تیار نہیں ہوتی شادی کے لیے، وہ پڑھنا چاہتی ہے اور آگے بڑھنا چاہتی ہے، مگر کبھی کبھی انسان قسمت کے فیصلوں پر سمجھوتا کر لیتا ہے۔ احمد ابھی خود پڑھ رہا ہے، نوکری بھی کرتا ہے، سب چاہتے ہیں صدیقہ کی شادی کے ساتھ عروسہ کی بھی کر دیں۔ عروسہ خوبصورت اور سمجھدار لڑکی ہے، مگر صدیقہ اسٹائلش اور ماڈرن ہوتی ہیں، اور اسد کی والدہ کو صدیقہ پسند آئیں۔ انہوں نے اسد کو کہا وہی لڑکی پسند کی ہے جو تم نے کہا تھا۔ اب وہ بیسیکلی عروسہ کو بہو نہیں بنانا چاہتی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اس کے پیرنٹس نہیں ہیں اور دوسرا ماموں کے گھر رہ رہی ہے تو وہ دل میں سوچتی ہے لڑکا ہے دیکھا جائے گا، بس ادھر سے مامی بھی نہیں چاہتی اتنا اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے نکلے، اور وہ اپنی بیٹی کی ضد کو بھی جانتی ہیں۔ انہوں نے صدیقہ سے پہلے عروسہ کا نکاح کروا دیا اپنے بھائی کے بیٹے سے، مگر احمد تمیزدار، سلجھا، محنتی لڑکا ہے، وہ بھی ابھی تیار نہیں تھا۔ مامی بولی ہمیں چاہیے، مامی بولی بس تمہارا نکاح ہو جائے، وہ پڑھ رہی ہے، ساتھ رخصتی کا بھی سوچتے ہیں۔ ماموں اکثر اسے پیسے بھی دے دیتے اور اس سے پیار بھی کرتے، مامی سے چھپا کر اکثر دیتے، کچھ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے، اور صدیقہ عروسہ کو کہہ دیتے بیٹا مامی کو معلوم نہ ہو، بس میرا فرض ہے، تم اپنے لیے کچھ بنا لو جو تمہیں اچھا لگتا ہے۔ عروسہ فری ٹائم میں ٹیوشن بھی پڑھاتی، ساتھ خود بھی پڑھتی، ایک محنتی لڑکی ہے۔ پیرنٹس کی ڈیتھ ہوگی اور ایک گھر ہوتا ہے جو پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد عروسہ کے نام ہو جاتا ہے، اس کا کرایہ آتا ہے، وہ کرایہ ماموں اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ ماموں کا دن نہیں ہوتا وہ ابھی عروسہ کی شادی کریں احمد کے ساتھ، مگر حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ مجبور ہو گئے۔ عروسہ کی پھوپھی اپنے بیٹے کے لیے عروسہ کا ہاتھ مانگتی ہے، ماموں تو وہاں کبھی نہ کرتے، پھر رفت بولی وہ میرا بھتیجا بہتر ہے، صدیقہ جیسا رشتہ تو اب اس کو نہیں مل سکتا، وہ خاموش ہو گئے۔ وہ نہیں چاہتے کہ عروسہ سنے، مگر رفت مامی جب بھی موقع ملتا تو ضرور سنا دیتی۔ ہم نے اسے گھر میں رکھا، پالا، بڑا کیا کچھ نہیں کیا۔ خیر احمد اتنا برا بھی نہیں ہے، خود بھی ایجوکیٹڈ ہے، اس کا بھی گھر ہے، احمد کو بزنس کروا دیں گے۔ خیر ماموں خاموش رہے۔ آج صدیقہ کی رخصتی ہے اور اتنا خرچہ کروایا اس نے، ماموں عروسہ کا بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں، تو مامی رفت بولی میری بات سنیے، اتنا کرے جتنا آپ کر سکتے ہیں، میں اب یہ برداشت نہیں کروں گی، میری اولاد کا حق وہ کھائے۔ صدیقہ کی ایک چھوٹی بہن امبر اور بھائی عمیر ہوتے ہیں، بڑی صدیقہ ہے۔ ماموں کا بزنس اور دکانیں ہیں، انکم اچھی ہے، بس ماموں آج سوچتے ہیں میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گا، وہ احمد کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں بیٹا تم کچھ کر لو، میں تمہیں سپورٹ کر دوں گا، مگر کوشش کرنا ہے بات تمہارے اور میرے درمیان میں رہے۔ عروسہ کپڑے استری کر رہی ہے تو عروسہ کو احمد کا فون آتا ہے، وہ بتاتا ہے آج تمہارے ماموں سراج کا فون آیا تھا، وہ مجھے کہہ رہی تھی، مگر دیکھو عروسہ میں اتنا نکما نہیں ہوں، تمہیں کھلا سکتا ہوں اور کھلا نہ سکوں، آج اسے دکھی لگ رہا ہے۔ ماموں مصروف ہوتے ہیں، شادی کی تیاریوں میں ماموں کے کپڑے ہینگ کر رہی ہوتی ہے۔ ماموں کمرے میں آئے تو ماموں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی بیٹا کرو ماموں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، مگر ماموں احمد کا فون آیا تھا، مجھے جان کر اچھا نہیں لگا، بیٹا میں نے کچھ ایسا غلط نہیں کہا جو اس سے برا لگے، بس تمہاری بہتری کا سوچا ہے، میں نہیں چاہتا تمہارے ساتھ کچھ برا ہو۔ ماموں کی بہت اچھی عادت ہوتی
وہ سب رشتوں کو لے کر ساتھ چلتے اور سب کا سوچتے، اس لیے اللہ نے ان کو نوازا۔ رفت اور صدیقہ کا مزاج ان سے الگ ہوتا، عنبر، عمیر اور ماموں کے مزاج ایک جیسے ہوتے۔ صدیقہ نے بہت مہنگا لہنگا چوز کیا، نومین ساری کا، اور ساتھ میں ہیوی سیٹ، جو اس کی وشز ہوتی وہ پوری کرتی گئی۔ آج سب بہت خوش نظر آ رہے ہیں، ماموں تھوڑے اداس ہیں۔ رشتہ آیا تھا بیسیکلی عروسہ کے لیے، مگر لڑکی کی ماں کو صدیقہ پسند آ گئی۔ پسند کیا آنی ہے، اسٹیٹس ایک جیسا، وہ یتیم سمجھ کر اسے اگنور کیا گیا، مگر ماموں تھوڑے اداس ہوتے ہیں۔ رفت اپنی بھابھی عفت سے بولی، کب تک رخصتی کرنی ہے؟ رفت کی بھابھی بولی، لو جی تمہیں جلدی پڑ گئی، ہو جائے گی، تھوڑا آرام آنے دو۔ بھابھی بولتی ہے تم نے کون سا دھوم دھام سے کرنی ہے، عروسہ چائے کا سامان رکھ رہی ہوتی ہے۔ تو رفت بولی ایسی بات بھی نہیں، وہ اب اتنی بھی گئی گزری نہیں، تمہیں معلوم ہے اس کے نام گھر ہے، وہ گھر سراج صاحب رینوویٹ کروا رہے ہیں، رینٹ پر تھا مگر اس کو رینوویٹ کروا رہے ہیں۔ عفت حیران ہوئی، کیوں کروا رہے ہیں؟ لو جی تم لوگوں کو وہاں شفٹ کرنا چاہتے ہیں وتھ فل فرنیچر، اور ایسی بات بھی نہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ عفت بولی تمہیں برا نہیں لگ رہا، وہ سب انتظام کر رہے ہیں، اگر میرا بھتیجا نہ ہوتا تو یقین کرو ضرور برا لگتا، مگر جب یہ سوچا میرے بھائی کی اولاد کی طرف جائے گی تو رفت بولی جب سے احمد کے ساتھ نکاح ہوا ہے مجھے یہ بری نہیں لگتی، پہلے مجھے بوجھ لگتی تھی اب نہیں لگتی۔ عفت سن کر حیران ہوئی، تمہیں معلوم ہے؟ عفت کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، مجھے اپنا بھائی کتنا عزیز تھا، جو بھی ہے پڑھی لکھی اور سمجھدار ہے، ہاں میرے اس سے اختلافات ضرور ہیں مگر وہ بری نہیں، اتنا میں جانتی ہوں۔ صدیقہ کبھی جب گھر کا کام نہیں کرتی، وہ یونیورسٹی سے آ کر گھر کا کام کرتی، پھر عنبر عمیر کو بھی پڑھاتی، پھر وہ سراج صاحب کا بھی خیال رکھتی۔ صدیقہ میری بیٹی ہے، اسے صرف اپنی وشز کی پڑی ہے، ماں باپ جائیں پہاڑ میں۔ بات زبان پر لے آئیں، سراج صاحب کے سامنے زیادہ عروسہ کو اپریشیٹ نہیں کرتی، پھر وہ کمپیریزن کریں گے، اور میں ایک ماں ہوں۔ عفت اور رفت کے ریلیشن شپس اچھے ہوتے، اکبر کی موت کے بعد سپورٹ کیا۔ عفت اس بات کو نہیں بول سکتی، گھر والے رسمیں کرنا چاہتے ہیں، مگر صدیقہ بولی آئی ایم ٹائرڈ، ابھی مجھے بیڈ روم میں جانا ہے۔ وہاں بیٹھ گئی اور وہ گھونگھٹ آگے کر کر اسد کمرے میں تھوڑی دیر بعد آیا تو اس نے گھونگھٹ کھولا تو اس کے سر پر بم گرا، وہ گھبرا گیا، بہت طریقے سے ہینڈل کر گیا۔ صدیقہ بہت خوش ہے، اگلے دن کھانا کھایا، صبح صبح ناشتہ ماموں، عنبر، عمیر، عفت مامی وغیرہ لے کے آئے، حلوہ پوڑی نہاری مٹن کا سالن ٹیبل پر سجایا گیا، کافی کچھ تھا۔ رخسار نے نوٹس کیا وہ خوش نہیں ہے، دل میں سوچتی ہو جائے گا بس لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ احمد کا نکاح ہوا جب اسے عروسہ اچھی لگنے لگ پڑی، اب اسے پہلے اس نے کبھی اسے ایسی نظر سے نہ دیکھا، آج وہ ادھر ہی ہوتا ہے، ماموں نے کچھ کام، پھوپھا نے کچھ کام لگائے ہوتے ہیں اس کے ذمہ، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تم بیٹھ جاؤ، کام چھوڑ دو، کب سے کام کر رہی ہو، ہم تھوڑی دیر باہر چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں۔ ہنسنے لگ پڑی، اتنا کچھ یہاں ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں، تھوڑی دیر باہر چلتے ہیں، بہانہ ہے بات کرنی، کچھ باتیں کریں گے۔ کہا تو ویسے ہی ہمارا ہو گیا، وہ سمجھ گئی، وہ باہر چلے گئے، پارک میں بیٹھے۔ احمد بولا، احمد کی نظریں اس پر ہوتی ہے، وہ ایک طرف بینچ پر جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ عروسہ نے بھی ماں باپ کھوئے، احمد نے بھی اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے، دونوں بیسیکلی مشکلات سے گزرے۔ احمد بولا میں رفت پھپھو کی عزت کرتا ہوں، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا مشکل ٹائم میں، ہمیں کافی سپورٹ کیا۔ احمد نے MBA کیا، پھر MS کے بعد PhD بھی کر رہا ہے، محنتی ہے کافی، ساتھ میں اپنے بھائی اور بہن کو بھی گھر کا خرچہ بھی چلاتا ہے۔ احمد عروسہ کی طرف دیکھ کر بولا، ساتھ تو یہ عروسہ میرا ابھی ارادہ نہیں تھا شادی کرنے کا، مگر جب پھپھو نے کہا تو میں انکار نہ کر سکا، میں سیٹ ہو کر کرنا چاہتا تھا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ہم اس کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوں گے۔ رابیل کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔